اگرچہ بھارت نے چیف لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض جو کہ جنوبی کمان کے کمانڈر ہیں کی 46 ارب پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک میں شرکت کی دعوت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بدھ کو بھارتی میڈیا نے مودی کو یاد دلایا کہ سی پیک اب صرف پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ یہ 64 ممالک سے لنک ہے۔ چین، جس کے بھارت کے ساتھ تنازعات ہیں، نے نئی دہلی کو بتایا کہ وہ ایک بیلٹ ایک سڑک کے منصوبے جس کا سی پیک ایک حصہ ہے کے لیے اوپن ہے اور پاکستان کے ساتھ اتفاق رائے سے اس میں شامل ہونے سے دیگر ممالک کے امکان پر غور کرے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے یہ بیان اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں دیا بلکہ وہ ایک ادارے کی سوچ ہے۔ بھارت کو اس منصوبے پر غور کرنا چاہیے اور یہ پہلی دفعہ ایک ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بھارت کے مشہور انگریزی روزنامہ دی ہندو نے بدھ کو ایک ایڈیٹوریل میں بھارت کو سی پیک میں شمولیت کے لیے جنرل ریاض کی دعوت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، اس بات کی امید ہے کہ بھارت سی پیک میں شرکت کرے۔ بھارت کو دیکھنا چاہیے کہ چین اور پاکستان اس کے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ یہ پیشکش بھارت کو دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ملی ہے۔ پہلے سے ایران گوادر کو چابہار کی جڑواں پورٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ترکمانستان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستیں نے گرم پانی کی بندرگاہ میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور یہ پاکستان کے ذریعے چینی شہر کاشغر کے لیے سامان کی ترسیل کا مرکز ہوگی۔ اس کے علاوہ روزنامے نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف مسائل کے باوجود شمال میں افغانستان چین کے ایران کے ساتھ کنیکٹیویٹی منصوبوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان جرنیل کا بیان محض ایک بیان بازی نہ تھی بلکہ ایک اچھی طرح سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی علاقائی سیاسی حکمت عملی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس ہفتے افغانستان پر روسی، چینی اور پاکستانی حکام کے درمیان اجلاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں صرف ہائی ویز اور سرنگیں ہی شامل ہیں۔ روزنامے نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے خطے میں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کر کے اچھا کیا ہے جبکہ یہ OBOR کے منصوبوں میں بغیر سوچے سمجھے شامل نہیں ہو سکتا۔ چین کے ذرائع ابلاغ نے بھی جرنیل کی دعوت پر تعجب کا اظہار کیا۔ یہ موقع عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نئی دہلی جرنیل کی سی پیک میں شمولیت کھلی دعوت کا جلد جواب نہیں دیتا تو پاکستان میں مخالفت کی آوازیں چھا جائیں گی۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ دشمنی کو اتفاق رائے سے کم کرنا چاہیے اور اقتصادی تعاون کو قائم کرنے کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے۔ وردی میں پاکستانی جرنیل کی گزارش نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے دے کہ مودی ان آؤٹ آف باکس موقع کو اپناتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اپریل 2012 آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے دنیا کی بلند ترین میدان جنگ سیاچن سیکٹر سے دونوں طرف سے افواج کے انخلاء پر زور دیا۔ اس کے علاوہ نئی دہلی میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ ملاقات میں سابق صدر آصف زرداری نے بھی سیاچن سیکٹر سے فوجیوں کی باہمی رضامندی سے انخلاء کی اپیل کی۔ کیانی بھی اس وقت ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی پاکستانی اور ہندوستانی فوجیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے افواج کے انخلاء پر زور دیا۔ چین نے جمعے کو بھارت سے کہا کہ وہ پاکستان کی چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک میں شمولیت کی دعوت کا جواب دے۔ اس ہفتے جنوبی کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے کہا کہ بھارت کو دشمنی ختم کرنی چاہیے اور 46 ارب سی پیک کے منصوبے میں شامل ہونا چاہیے۔ جب وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن ینگ سے لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کے تبصرے کہ بھارت نے چین، ایران اور افغانستان سمیت سی پیک کے فوائد سے لطف اندوز ہونا چاہیے کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا پاکستان کی جانب سے بھارت کو سی پیک کے لیے دعوت ایک اچھی علامت ہے۔ بھارت کے ذرائع ابلاغ میں رپورٹوں میں بھی بھارت کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق چین کی جانب سے سی پیک ایک باہمی تعاون کا فریم ورک ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کو فائدہ دے گا بلکہ ایشیا اور مجموعی طور پر خطے کے مفاد میں ہے۔ یہ ایک کھلی دعوت ہے اور ہم وسیع تر مشاورات اور مشترکہ شراکت کے اصول کے تحت کسی بھی تیسرے ملک کی شرکت پر پاکستان کا ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اس بات کا اظہار وزارت خارجہ کی ترجمان نے کیا۔ ان کا یہ تبصرہ تب سامنے آیا جب چین کی سرکاری گلوبل ٹائمز میں بھارت کو لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی طرف سے دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ پروگرام ون بیلٹ ون روڈ کا بہت اہم حصہ ہے اور چین ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ بھارت کو فوائد: 1. بھارت اور پاکستانی تاجر پہلے ہی سے آپس میں تجارت کر رہے ہیں۔ سی پیک ایک تو بھارت اور پاکستان کے تجارت میں اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ اس تجارت کا حجم اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک دہلی، امرتسر اور لاہور کے درمیان ریلوے نیٹ ورک پہلے ہی سے موجود ہیں اور ریل کی سڑکوں کے نیٹ ورک سے سستا ہے۔ 2. بھارت افغانستان، ایران کے ساتھ تجارت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ 3. ایک تو سمندری راستہ ریل سڑک کے راستوں کے مقابلے میں عام طور پر 10 گنا سستا ہے، ہاں اس کی رفتار سست ہوتی ہے۔ 4. مشترکہ سی پیک کی وجہ سے افغانستان اور بھارت کا راستہ تقریباً 9 گنا کم ہے، مال کی نقل و حمل کے لیے زیر چنگی ہو، ورنہ دوسری صورت میں ممبئی چابہار سمندری راستہ کابل سے سڑک راستے مجموعی طور پر سستا پڑتا ہے، لیکن اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا اور بعض مال کی نقل و حمل کے لیے وقت کم سے کم چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست طاقت اور زمیندار سے متوسط طبقے کا منتقل ہوگی۔ اس کا سب سے بڑا محرک اقتصادی ترقی ہوگا اور عوام کی توجہ زیادہ تر معیشت پر مرکوز ہوگی۔ پاکستان و افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیائی کے ساتھ موجودہ تجارت کا حجم 15 سے 10% زیادہ ہو جائے گا، جو کہ بھارت کے لیے مفید ہے۔ سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ بھارتی تجارت 2 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے ساتھ بھارت پاکستان کے ساتھ موجودہ 3 ارب امریکی ڈالر کی تجارت کو 5.6 ارب US تک لے جا سکتا ہے۔ ممبئی اور کولکتہ کے مقابلے میں پاکستان بندرگاہیں شمال مغربی بھارت کے لیے آسان ٹرانزٹ ہیں۔ وسطی ایشیائی ایندھن انڈیا کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک اقتصادی تجزیہ کار نے کہا کہ اگرچہ چین اور پاکستان کے اقتصادی راہداری سی پیک کے ارد گرد کا ماحول کوئی 1 سال سے زیادہ کسی حد تک غیر یقینی بنا ہوا تھا، لیکن اب صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ بھارتی لابی اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک مکمل اتفاق رائے ہے۔ اس میں سیاسی جماعتیں، آرمی اور عوام سب ہی شامل ہیں اور سی پیک کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھارتی لابی کی سی پیک کی مخالفت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ بھارتی معیشت کے مفاد میں ہے۔ وسطی ایشیا، پاکستان، ایران اور افغانستان کے راستے، کولکتہ سے ماسکو اور بیجنگ کے درمیان ٹریڈنگ بڑھنے سے بھارتی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ چین کی کمپنیوں نے پہلے ہی سے پاکستان کی کمپنیوں کے ساتھ باہمی رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ بنیادی ڈھانچے پر کام کیا جا سکے۔ جہاں تک پاکستانی سرمایہ کاروں کا تعلق ہے، ان میں سے اکثر ہلکی انجینئرنگ، کھانے کی اشیاء اور کپڑے کے شعبوں کا انتخاب کریں گے۔ حکومت سی پیک پر ممکنہ سرمایہ کاروں کے متعلق معلومات جمع کرے گی۔ اس کا ارادہ متعلق سرمایہ کاروں کے بنیادی معلومات اور سرکاری دستاویزات میں ڈالنا ہے۔ یہ معلومات میڈیا اور عوام کے لیے چاہئیں۔ چین کی کمپنیوں اور حکام کو ان معلومات کو حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ معلومات سی پیک کے لیے منصوبہ بندی اور ٹریڈنگ کو فروغ اور سرمایہ کاری کے لیے فائدہ دیں گی۔ ان لوگوں کو پہلے اس طرح کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا،
اور نہ ہی کبھی کوئی تجربہ حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے منصوبوں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ چینی سرمایہ کاروں سے آ سکتا ہے۔ جہاں تک سی پیک پر پاکستان میں اتفاق رائے کا تعلق ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ یقین بھی ہے کہ سی پیک سے تجارت اور صنعت میں اضافہ ہوگا اور ملک میں اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ جائے گا۔ پاک چین متعلقہ ادارے اور حکام کے ایک دوسرے کے ساتھ سی پیک بنیادی ڈھانچے پر جو ترقی ہو رہی ہے وہ معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پاکستانی تجارتوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری پر پیش رفت 2020 اور 2025 کے درمیان دیکھی جا سکے گی۔ سی پیک کے سب سے زیادہ ممکنہ نتائج 2030 تک نظر آئیں گے۔ اس کا اثر پورے خطے بالخصوص بھارت سے روس اور افغانستان، برما اور ملحقہ زمینوں کے ساحلوں پر دیکھا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کو مایوسی کے تناظر نہیں دیکھا جا سکتا، تاہم یہ پاکستانی اداروں اور سرمایہ کاروں پر منحصر ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبہ بندی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ماسکو سویتلانا الیگزینڈرووا منصوبہ جو 1800 میل تجارتی راستہ جو چین کے مغربی خطے سنکیانگ کو گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ بحر ہند پر منسلک کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بار بار سی پیک پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری ہمارے خطے میں جو علاقائی کنیکٹیویٹی کا فقدان پایا جاتا ہے فراہم کرے گا۔ آخر میں بھارت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بھارت کا شمار دنیا میں سب سے توانائی استعمال کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، لہذا شنگھائی تعاون کی تنظیم کی رکنیت کے تحت بھارت پر وسطی ایشیائی کے اعلیٰ پیمانے کی توانائی کے ذخائر کا دروازہ کھل جائے گا۔ تمام خدشات سے قطع نظر سی پیک نئی دہلی کو مشرقی ورلڈ سے منسلک کر دے گا۔ انڈیا کے مغربی دنیا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں ہونے کے ناطے بھارت چین کے مجوزہ رابطے اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں سے دور نہیں رہ سکے گا۔ بھارت کو منصوبہ وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکے، نہ ان کی مخالفت کرے۔ بھارت چین کے ساتھ تجارت کرنے کے قابل ہو جائے گا، البتہ گوانگ کلکتہ سمندری راستہ سی پیک سے 3 گنا چھوٹا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سی پیک میں شرکت کر کے بھارت کو 30 گنا زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے اس تجارت پر جو پہلے سے ہو رہی ہے۔ اب تک یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سی پیک سے بھارت کو کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اب تک کے اعداد و شمار ہے، لیکن چین مستقبل میں مغربی حصے کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ وہ حصہ بڑی حد تک پسماندہ ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے بہت زیادہ فنڈ چاہیے اور ساتھ تجارت۔ اس سے بھارت مغربی چین تک اپنا مال بڑی آسانی اور کم وقت تک پہنچا سکتا ہے۔ اب تک سی پیک کو بلوچستان کے ایک صحرا سے سنکیانگ دوسرے صحرا تک ایک راستہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک چین کے ایک بڑے منصوبے ایک روڈ اور ایک بیلٹ کا حصہ ہے جس سے بہت سے ممالک کو فائدہ ہوگا، وہ پاکستان ہو یا کوئی اور۔ جو بھی اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سی پیک سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو تب بھی اتنے بڑے پیمانے انفراسٹرکچر کے لیے جو سرمایہ کاری ہوگی اس سے پاکستان معیشت میں ترقی ہوگی اور پاکستانی مال بھی بڑے پیمانے میں ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک حرکت کرے گا تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ چینی مطالعے کے لیے دہلی میں قائم انسٹی ٹیوٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جابن جیکوب نے کہا کہ سی پیک سے بھارت کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس کو بھارتی مارکیٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ سی پیک بھارت کو وسطی ایشیائی منڈیوں کے لیے ایک زمینی راستہ فراہم کرے گا۔ بھارت کو سی پیک کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جیکوب نے اس طرف توجہ مبذول کرائی کہ اس سے بہت روزگار پیدا ہوگا اور معاشی استحکام آئے گا۔
سی پیک کے اس منصوبے سے نہ صرف پاکستان اور چین کو فائدہ ہوگا بلکہ بھارتی معیشت اس سے متاثر ہوگی اور دیگر جنوبی اور وسطی ایشیا کے ممالک کو بھی اس کا براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ اسلام آباد اور بیجنگ کے اقتصادی مفاد میں ہے کہ وہ اس منصوبے میں بھارت کو بھی شامل کریں۔ بھارت کی منڈیوں تک رسائی بھی ان کی مفاد میں ہے۔